ہم جب کسی کے گھر میں مہمان بن کر جائیں تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے، اور جس کے یہاں جائے ان کے لیے کیا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث نے دونوں کو، مہمان اور مہمان نواز کو، کیا حکم دیا ہے، ہمیں وہ جاننا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ چونکہ ہم ایمان والے ہیں اور یہ مہمانی یا مہمان نوازی، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور صرف فضیلت ہی نہیں ہے بلکہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ ان مسائل کو جو ہے بیان کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آج کی اس خطبہ جمعہ میں کہ مہمان نوازی کی اہمیت اور فضیلت۔ مسلمانوں کا طریقہ اور شیوا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو دعوت دیتا ہے، ان کی مہمان نوازی کرتا ہے، اس کی تقریب اور عزت کرتا ہے۔ یہ دعوت کرنا یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، شناخت ہے، علامت ہے۔ دعوت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ 2 مہینہ پہلے بہترین اور خوشنما بنا کر کارڈ چھپوا کر لوگوں میں تقسیم کیا جائے اور کھانے کھلانے میں جو لاکھوں روپیہ خرچ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، آپ کھلائیے، لیکن اس میں اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، ریا و نمود نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، تعریف کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو۔ اگر یہ چیز ہے کہ ہم اس لیے کھلا رہے ہمارا نام ہو، ہماری تعریف ہو، دیکھ تو بھائی آپ نے پیسہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا، الٹے جو ہے آپ کے لیے زحمت ہے، گناہ کا باعث ہے۔ میرے بھائیوں، دعوت اگر اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اگر آپ دعوت کرتے ہیں، کھلاتے، یقیناً آپ ثواب کے مستحق ہیں۔ صرف ثواب ہی نہیں بلکہ ایمان کا ایک حصہ ہے، جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، دعوت یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی شخص ملنے کے لیے گئے، ملاقات کے لیے گئے، اور آپ نے کہا بھائی آپ کی دعوت ہے، آپ کھانا کھا کے جائیں، چاہے گھر میں آپ کی جو کچھ بھی بنا ہے، جو کچھ بھی تیار ہے، آپ ان کو کھلائیں، یہ بھی دعوت ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2 مہینہ پہلے سے مطلب جو ہم کو دینا پڑے گا یا 10 دن پہلے بولنا پڑے گا۔ جو بھی آپ جس موقع پہ مل جائے انسان کو کھلائیں گے، وہ بھی دعوت ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے میرے بھائی، دھیان دیں، آج کا موضوع یہ عام دعوت کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں جو چلتے پھرتے ہم لوگوں کو دعوت کرتے۔ بھائی یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایمانی جذبہ ہے، ایک اخوت محبت بھائی چارہ ہے، لیکن وہ دعوت اگر آپ کے گھر میں، آپ کے یہاں کوئی باہر سے سفر کر کے آ جائے، چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، تو ان کی خدمت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا آپ کے اوپر لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہے، مستحسن اس صورت میں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کی زندگی سے ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ اکرام مہمان نواز تھے، مہمانوں کو بلاتے تھے، بھائیوں کو بلاتے تھے، اور ان کی دعوت بھی لوگ قبول کرتے تھے۔ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب ہماری کوئی بھائی دعوت دے ان کو قبول کرنا چاہیے، اور صحابہ اکرام اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق وہ کھلاتے تھے، مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ تو مہمان نوازی انسانی اخلاق میں سے بہترین خلق ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، اسلام نے اس پر بہت زور دیا ہے، حتیٰ کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کا گھر میں آنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نزول کی نشانی ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، روزی روٹی میں بڑھوتری
ضروری ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام مہمان نوازی کا صحابہ کرام کی زندگی کا ایک خاص حصہ تھا، خاص جز تھا. وہ اگرچہ وہ غریب ہوا کرتے تھے، نادر ہوا کرتے تھے اپنے مالی اسباب کے ظاہری اسباب کے اعتبار سے، لیکن مہمان نوازی ان کو ثواب سے، ان کی غربت اور مفلس نے مہمان نوازی کے ثواب سے انہیں محروم نہیں کیا تھا. اور یہ تاریخ شاہد ہے، قرآن و حدیث موجود ہے. مہمان نوازی کرنا انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے میرے بھائیوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو ضیفان کہا گیا، بہت زیادہ مہمان نوازتے. فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں، کلام پاک میں سورۃ الذاریات کے اندر فرمایا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معزز مہمان کی خبر پہنچی ہے؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں فرشتے مہمان بن کر آئے. روایت میں آتا ہے کہ وہ 3 فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے تو سلام عرض کیا، قالوا سلاما. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا، قال سلام قوم منکرون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور پھر چپکے سے گھر والوں کے پاس گئے. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ چپکے سے گھر والوں کی طرف گئے، اہل عیال گھر میں گئے اور ایک مہمان کی خدمت کے لیے، عزت کے لیے، تکریم کے لیے، مہمان نوازی کے لیے ایک بچڑا بھونا ہوا لے کر حاضر کر دیا. فقربہ الیہ، پیش کر دیا ایک بھونا ہوا. اس سے بھی پتہ چلا. اب اس نقطے پہ آپ ذرا غور کریں، ابراہیم علیہ السلام انسانی شکل میں جو فرشتے حاضر ہوئے تھے پہچانتے نہیں تھے، نہیں جانتے تھے یہ کون ہیں، لیکن ان کی عزت کے لیے اور ان کی تکریم کے لیے جو ہے فوراً گئے اور جو پیش کر دیا. وہ الگ بات ہے، وہ فرشتے تھے، کھانا نہیں کھائے، لیکن مہمان کی تکریم کا ثبوت ہے. اور اس بات، اس حدیث قرآنی آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مہمان کو نہیں بتانا چاہیے یا پوچھنا چاہیے کھانا کھائیے گا کہ نہیں، آپ کے لیے چائے بناؤں. میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے. یہ صرف ثواب کا کام نہیں بلکہ ایمانی جز ہے. یہ ایمان کا ایک حصہ ہے مہمان کی عزت کرنا.